اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ 8 شوال انہدام جنت البقیع کی مسلسل نشریات میں آپ کا میزبان عدیل رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 8 شوال 100 برس قبل انہدام جنت البقیع، ایک ایسا کبھی فعل کہ جس قدر بھی مذمت کی جائے کم ہے، جب دشمن توحید نے ان پاک ہستیوں کی آخری سکونت، آخری آرام گاہ کو مسمار کیا کہ جن ہستیوں کے وجود کو رب متعال نے علت خلقت دو جہاں سے تعبیر کیا۔ اس سلسلے میں بقی آرگنائزیشن اور بقی ٹی وی کی آج کی اس نشریات میں کراچی پاکستان سے مشہور ذاکر اہل بیت جناب محمد ثاقب زیدی صاحب سے شرکت کی گزارش کی گئی ہے، اور میں ذاتی طور پہ بہت ممنون و متشکر ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے قیمتی وقت عنایت کیا اور آج اس مقصد عظیم میں یہاں پہ تشریف لائے۔ ثاقب زیدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ 8 شوال انہدام جنت البقیع کے اس اندوہناک سانحے کو کس پیراہے میں دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کبھی فعل کے پیچھے دشمنوں کے کیا مقاصد تھے؟ اور اگر ہم آنے والے ثمرات کا مطالعہ کریں یا ان کے بارے میں سوچیں کہ جنت البقیع جب تعمیر کر دیا جائے تو اس کے کیا ثمرات ہو سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ عدیل رضوی صاحب، میں آپ کا بھی ممنون ہوں کہ آپ نے اس چینل پر مجھے مدعو کیا اور حق مودت جو مجھ پر اور آپ پر اور تمام جو بھی مدعیان اسلام ہیں ان سب پر اللہ نے لازم قرار دی ہے۔ گو کہ اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارا اور آپ کا جو معاملہ ہے، سلسلہ ہے، وہ کوشش تک ہے۔ لہذا جو آپ کا سوال ہے، تو اگر اس کا ہم پہلا مقام دیکھیں تو تاثرات کی جو بات ہے، تو دیکھیں یہ جو انہدام جنت البقیع ہے، اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو اس میں 2 طرح کی چیزیں پیش نظر ہیں۔ ایک گروہ یا ایک جماعت یا ایک قبیلہ وہ ہے جنہوں نے منہدم کیا ان مقدسات کو، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں یا وہ قبیلہ ہے کہ جو ان قبور سے انسیت رکھتے ہیں۔ اب یہاں اگر ہم اس کو دیکھیں تو سب سے اہم پہلو جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ صرف ان قبور کا نہیں ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحبان قبور کون ہیں۔ تو جو صاحبان قبور ہیں ان سے جو ہے وہ جو قبور کی نسبت ہے، بیسیکلی اسی سے یہ منزلت ہے، اسی سے یہ افضلیت ہے۔ تو سب سے پہلے رشتہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان صاحبان قبور سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب کو اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں، تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے سورہ آل عمران میں کہا، قل کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پس مجھ محمد کی اتباع کرو۔ تو اللہ نے اپنی محبت کو مقام مشروط پہ رکھا، اور محبت جو ہے اس کو اللہ نے محفوظ کر دیا اتباع محمد میں۔ تو اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صاحبان قبور ہیں جنت البقیع کے، ان میں ایک جناب رسالت مآب جو ہیں
ان کی دختر ہیں، اور ایسی دختر ہیں جن کے لیے رسالت مآب فرما چکے کہ یہ فاطمہ جو ہے یہ بذات منی ہے، یعنی فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا کہہ لیجئے، مترجمین نے یہ بھی کیا ترجمہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اس قبر کو منہدم کرتے ہیں، یعنی جس قبیلے نے اسے منہدم کیا، تو دراصل یہ جناب رسالت مآب کے دل کو منہدم کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کو اس پیراہے میں دیکھیں تو جو انسیت رکھنے والے ہیں ان سے بھی دشمنی کا اظہار ہے، اور یہ دشمنی بھی وہ دشمنی ہے جس کو عداوت کہتے ہیں، کیونکہ بغض وہ دشمنی ہے جو دل میں رہے، عداوت وہ دشمنی ہے جو ظاہر ہو جائے، جس کی ضد کو مودت کہتے ہیں۔ یعنی صاحبان قبور کی جب ان پاکیزہ قبور کو منہدم کیا گیا تو جو ان سے انسیت رکھتے تھے یقیناً ان کے قلوب پر یہ بہت گراں گزرا۔ تو اب دو طرح سے جو ہے یہ دشمنی عیاں ہوئی، یعنی ایک طرف وہ کردار ہے جس سے محمد مصطفیٰ محبت کرتا ہے، وہ ہے بی بی سیدہ اور ان کے نواسے امام حسن اور باقی ان کی اولاد سے جو لوگ ہیں۔ تو دراصل یہ جناب رسالت مآب کی محبت کو جو انسان کہتا ہے نا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، دراصل اس عمل کے بعد یہ دشمنی کی دلیل بن گیا۔ اب وہ کردار جو ان سے انسیت رکھتے ہیں یقیناً ان کے قلوب کے اوپر بھی یہ بہت مشکل اور گراں قسم کا جو ہے وہ بار ہے۔ لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ماضی میں جائیں تو متوکل کے دور میں، یعنی 10ویں امام کا جب دور تھا، تو متوکل نے کیا کیا تھا کہ مولا حسین کی قبر اطہر پر حل چلا دیا، یعنی منہدم کر دیا، مسمار کر دیا۔ تو مولا کے چاہنے والے بہت زیادہ غصے میں امام کے پاس آئے، آ کے انہوں نے کہا مولا ہم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اب آپ یہ دیکھیے گا کہ ہم شیعان اہل بیت یا محبان محمد اور آل محمد کس طرح کی قوم ہے۔ تو مولا نے اپنے چاہنے والوں کو پہلا جملہ جو کہا وہ بہت ہی قابل توجہ ہے۔ مولا نے فرمایا کہ سنو، ہماری جو قبور ہیں یہ ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں ہیں، کیا کوئی تمہارے دلوں سے ہماری قبور کو مسمار کر سکتا ہے، منہدم کر سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا مولا نہیں، ہمارے دلوں سے کوئی منہدم نہیں کر سکتا، کوئی مسمار نہیں کر سکتا۔ مولا نے کہا پس تم بھی خاموش رہو، میں بھی خاموش ہوں، اس لیے کہ اللہ خاموش ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ صرف جنت البقیع نہیں بلکہ اس سے پیچھے ماضی خود گواہ ہے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے حرمت کی، تو اس کے لیے سب سے بڑی وٹنس جو ہے وہ خود خانہ کعبہ ہے۔ اگر آپ خانہ کعبہ کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو متعدد بار اس خانہ کعبہ کو منہدم کیا گیا پھر بنایا گیا، حتیٰ کہ ابراہہ کا لشکر جب آیا ہے، تاریخ گواہ ہے، خود قرآن پاک گواہ ہے۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف وہ جب آیا ہے اس نے کیا کیا ہے، یہ بھی تاریخ گواہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ قادر ہونے کے باوجود خاموش ہے۔ اب خانہ خدا تو اللہ ہی کا ہے لیکن اس کی خاموشی گواہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو ذلیل ہو وہ دلیل کے ساتھ ہو اور جو کامیاب ہو وہ بھی دلیل کے ساتھ ہو، یعنی قادر ہونے کے باوجود وہ خاموش ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ اختیار دے کے لوگوں کو آزماتا ہے اور اختیار کی بنیاد پر ہی وہ جزا اور سزا دے گا۔ تو اب آپ سے میرا یہ سوال ہے، بلکہ پوری مسلم امہ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا حرمت کعبہ پر کوئی فرق پڑا؟ خانہ کعبہ کو منہدم بھی کیا گیا، اس کی پامالی بھی کی گئی، اس کی بے حرمتی بھی کی گئی، لیکن ازل سے لے کے تا قیامت خانہ کعبہ کی حرمت قائم اور دائم ہے، تھی اور رہے گی۔ تو اللہ نے خانہ کعبہ کو مثال بنایا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو روح کعبہ ہیں اگر ظاہراً کچھ خدا کے جو دشمن ہیں یہ ان قبور کو منہدم کر بھی دیں، لیکن جو روح قبور ہے ان کو شیعان اہل بیت یا محبان اہل بیت کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی یہ محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب تاریخ ان کرداروں کو کیسے یاد رکھے گی جنہوں نے
ان قبور کو منہدم کیا، تو تاریخ ان کرداروں کو ویسے ہی یاد رکھے گی جس طرح بنو امیہ کو یاد رکھا گیا، جس طرح بنو عباس کو یاد رکھا گیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ظاہراً حسین کے ساتھ جتنے آئے تھے سب کے سب قتل ہو گئے، ظاہراً جتنے آئے تھے سب کے سب قتل ہو گئے، لیکن ہر جنگ کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آج 1400 سال بعد جو سب کے سب قتل ہوئے، سب کے سب شہید ہوئے، ان کا مقصد جو ہے وہ باقی ہے۔ یعنی جیت مقصد کی ہوتی ہے کہ بعد از جنگ کس کا مقصد کامیاب رہا، تو جس کا مقصد باقی رہ جائے جیت اس کی ہے۔ سبحان اب اللہ۔ بات یہ ہے کہ ان قبور کو منہدم کرنے کے بعد کیا محبان اہل بیت کے دلوں سے محبت اہل بیت کو نکال دیا گیا؟ حتماً نہیں نکل سکتی۔ لہٰذا یہ دیکھیے، یہ بالکل انتہائی کمال اور لطیف نقطہ میں تمام مسلم امہ کو دینے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر وہ کسی مقام پر خاموش رہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ مخلوق کی آزمائش کا وقت ہے۔ یعنی اللہ نے جو محبت کرتے ہیں نا رسالت مآب سے، ان کی محبت کی آزمائش بی بی سیدہ کے ذریعے رکھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے، اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ سیدہ محمد کی دختر ہیں، بذات و منی ہے، جتنی خواتین ہیں ان کی سردار ہیں جنت کی، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جس کی تعظیم میں جناب رسالت مآب کھڑے ہو جائیں، اگر کوئی شخص ان کی قبر کو منہدم کر رہا ہے تو دراصل وہ توہین جناب رسالت مآب کر رہا ہے۔ تو اگر انسان اس عمل پر، اس کبھی عمل پر اعلان بیزاری نہ کرے، جیسے ہم ہر سال 8 ماہ شوال کو یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، یہ احتجاج کرتے ہیں، اس لیے کہ محبان اہل بیت پرامن قوم ہے، یہ جہاد نہیں کرتے، کیونکہ یہ اس شے سے باعلم ہے کہ جہاد ہمیشہ اذن معصوم سے ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا احتجاج دلیل ہے اس بات کی، جیسے ہم 1400 سال سے ہر 10 ماہ محرم کو ایک احتجاج کرتے ہیں کہ ایک طرف حق والے تھے تو دوسری طرف باطل والے تھے۔ ہمارا یہ احتجاج تا قیامت جاری اور ساری رہے گا۔ یہ احتجاج خود اس چیز کی وٹنس ہے کہ بار الہ تو گواہ رہنا، تو تیرا محبوب محمد ہے، ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اس کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ ہماری دلیل یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے محمد اور آل محمد کو کسی بھی انداز سے، چاہے زبان سے، چاہے قلم سے، چاہے اپنے اعضاء سے تکلیف پہنچائی، ان پر ظلم ڈھائے، ہم ہر اس شخص سے اعلان بیزاری کرتے ہیں، اس بے لیے شک کہ بار الہ ہمیں تیری خوشنودی چاہیے، بے شک۔ ہمیں محمد و آل محمد کی خوشنودی چاہیے۔ لہٰذا ہم ہر سال 8 ماہ شوال کو جب یہ احتجاج کرتے ہیں، یہ احتجاج اس چیز کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم تو گواہ رہنا کہ قیامت کے روز جب ہم بطور مسلم تیرے سامنے آئیں تو ہمارے دامن پہ یہ دھبا ہرگز نہ ہو کہ گرانے والے موجود تھے اور ہم نے اعلان بیزاری نہیں کیا، اس جزاک لیے کہ اللہ، ہم سبحان اللہ۔ پرامن قوم ہیں، ہم جہاد نہیں کرتے، ہم نہ خانہ خدا میں خوریزی چاہتے ہیں، نہ مسجد نبوی میں خوریزی چاہتے ہیں۔ جیسے اللہ کا حبیب خاموش رہا، جیسے بعد رسالت باب مولا علی خاموش رہے، جیسے اس کے بعد اولاد علی خاموش رہی، ہم انہی کے پیروکار ہیں، ہم اسی طرح خاموش رہیں گے جب تک کہ زمانے کے امام نہ آ جائیں۔ جب زمانے کے امام آئیں گے، جس طرح زمانے کے امام ہمیں امر کریں گے، ہم بار الہ تیرے بھی اطاعت گزار ہیں، تیرے نبی کے بھی اطاعت گزار ہیں، اور جتنے اولی الامر تو نے قرار دیے ہیں ان کے بھی اطاعت گزار ہیں۔ لہٰذا ہم اپنا پروٹیسٹ ہر سال اسی طرح کرتے رہیں گے۔ بار الہ دنیا بھی اس سے باعلم رہے اور بار الہ تو بھی اس سے باعلم رہے، گو کہ تو ہر شے سے باعلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا ہماری اس احتجاجی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور اس بات کے خود محمد اور آل محمد شاہد ہیں کہ ہمارے لیے یہ انہدام جنت البقیع قتل حسین سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قبر کس کی ہے، اس قبر کو نسبت کس سے۔ لہٰذا 8 شوال 1925 یا 1923 کو
انہدام جنت البقی در اصل جناب رسالت ماں کے اوپر حملہ ہے، اور جو ان کا محب ہے وہ اسے جب تک زندہ رہے گا تا قیامت اس کبھی فعل کی مذمت کرتا رہے گا، اور یہی محبت خدا اور محبت محمد آل محمد کی دلیل۔ بہت شکریہ عدیل رضوی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس کار خیر میں شامل کر کے محمد اور آل محمد کے حضور اپنی نوکری جو ہے اس کو پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے ابھی صاحب عقیدہ ذاکر اہل بیت جناب سید محمد ثاقب زیدی صاحب کے تاثرات سنے، اور ثاقب زیدی صاحب یقین جانیں، خاص آپ کے جتنے بھی کلمات، جتنے بھی الفاظ آپ نے بیان کیے ہیں، میں اسے ایک پرمودت اور حاصل سیر تاثرات تو تصور کرتا ہی ہوں، لیکن جو آپ نے خوبصورت بات کہی کہ جب گرانے والے موجود تھے تو ان کے مقابلے میں طرفداری کرنے والے بھی موجود تھے، یہی منشور ہے بقی آرگنائزیشن کا بھی، اور میں بھی اسے اپنے ایمان کا اساس سمجھتا ہوں، بنیاد سمجھتا ہوں اس طرفداری کو۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ میں بقی ٹی وی، بقی آرگنائزیشن کی طرف سے بھی آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ امام زمانہ آپ کے چینل جو ہے، اس کی جو بھی مخلصانہ نوکری ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ، آمین آمین ثم آمین۔ سامعین، ہمارے ساتھ آج کی اس نشریات میں شامل حال رہیے گا، جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے عدیل رضوی کی طرف سے۔ اللہ حافظ، جلد ملتے ہیں۔